اگر دوسروں کو گرانے میں ہمیں اپنی جیت لگے تو یقین مانیے کہ ہم انتہائی گرے ہوئے انسان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو کم از کم اپنی ذات دوسروں پر تھوپنے کے بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ بکھرنے سے پہلے خود کو سمیٹ لیں، شاید سکون مل جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر حالت میں پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہیں اور بہت جلد بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ یہی دستور زندگی ہے۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہم نے آج سے پہلے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، یا شاید کم از کم ان لوگوں کی زندگی میں تو ضرور ہی فرق پڑتا ہوگا جن کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ یقین مانیں، مگر آج یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں وہ کسی مطلب کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری ذات سے مطلب نکالتے رہتے ہیں، اور جب ہم ان کا مطلب پورا نہ کر سکے تو ہمیں ایسے پھینک دیے جاتے ہیں کہ ہماری ذات مکمل طور پر فنا ہو جاتی ہے، مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائے تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ محبت اور نفرت وہ جذبات ہیں جو اپنی وجہ بتانے کے پابند نہیں۔ کسی کی معمولی سی بات پہ اس سے محبت ہو سکتی ہے اور کسی کی معمولی سی حرکت سے اس سے نفرت ہو سکتی ہے۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں ہمیں اپنی جیت لگے تو یقین مانیے کہ ہم انتہائی گرے ہوئے انسان ہیں۔ ایک انسان کے کتنے چہرے ہیں اس کا نہ تو پتہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرے شخص سے ملنے کے لیے لوگ نیا چہرہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کتنی تکلیف اور دکھ کی بات ہے نا کہ ڈرامے میں ہم کسی کو روتا دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں، اور جب حقیقی زندگی میں کوئی روئے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈرامے کرتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہیں 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں، اور ہر ماہ یعنی ہر مہینہ وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں، یا جب رقم جمع ہو جائے تو دیکھے جو واقعی مستحق ہو اس کو عزت اور خاموشی سے دے دیں۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر کسی سے نفرت ہی کرنی ہے تو وجہ ایسی ہو جو واقعی قابل نفرت ہو، خواہ مخواہ
کی نفرت کو حسد کہتے ہیں، اور حسد ہمیشہ گھٹیا اور کم ضرب لوگ ہی کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھ دیتی ہے۔ سچے محبت میں محبت نہیں مل سکتی، سچی محبت میں محبت نہیں مل سکتی، لیکن آپ کو یاد رکھنے کے لیے ایک چہرہ مل جاتا ہے۔ بچوں کے سامنے جھوٹ ہلاکت خیز ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے تو کبیرہ گناہ ہے ہی، لیکن بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا بہت ہی ہلاکت انگیز ہے۔ جن بچوں کے سامنے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، مثلا کوئی دروازے پر آئے تو بچوں سے کہلوا دیتے ہیں کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، کچھ بعید دور نہیں کہ وہ آگے چل کر انہیں ماں باپ سے جھوٹ بولیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، جب کسی کو پسند کرتا ہے تو برائی نہیں دیکھتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تو اچھائی نہیں دیکھتا ہے۔ زندگی ہمیشہ یہ سوچ کر گزارو کہ وہ اللہ ہے جس نے زندگی دی ہے، وہ سب کچھ عطا کرے گا، بس آپ مانگنے کا انداز ٹھیک کر لو۔ وہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں جو خوش اخلاق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہو۔ کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی کوئی ہمارا عادی ہو چکا ہے پھر بھی کنارہ کر لیتے ہیں، اور دوسرے کو ایسی اذیت چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر نہ تو وہ جی سکتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے۔ سچ کہتے ہیں عادت انسان کو دمک کی طرح کھا جاتی ہے اور آخر میں ناکارہ وجود بچتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر اچھے بھلے دکھتے ہیں مگر وہ پورے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔